میت کا چہرہ دیکھنا اور قبر پر مٹی ڈالنا کتنا ضروری ہے؟ سنت ہے جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جنازہ پڑھا کسی مسلمان کا اس کو 1 قرات اجر ملے گا، یعنی احد پہاڑ کے برابر، اور جس نے پھر اس کو دفنایا بھی اس کو 2 قرات اجر۔ عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، جب ان کو بات پتہ چلی تو ان کا اوہو، ہم نے تو کتنے احد پہاڑ کے برابر ثواب ضائع کر دیا کہ ہم تو جنازہ پڑھ کے ہی چلے جاتے تھے، دفناتے نہیں تھے، پھر وہ دفنانے تک ساتھ رہتے تھے۔ پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جب بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو، قبر پہ جا کے دعا کرنی ہوگی، جنازے کے فوراً بعد دعا ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے عمرو بن عاص کی موت کا جب قریب آیا، انہوں نے کہا میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا، دفنانے کے بعد جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے سکوں۔ یہ صحیح مسلم میں 315 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کتاب الایمان چیپٹر کے اندر 315 ہے یا 317 ہے۔ قبر پہ مٹی ڈالنا سنت ہے اور چہرہ دینا بھی سنت ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابوبکر آئے، سیدہ عائشہ کے حجرے میں کفن چہرے مبارک سے اٹھایا، بلکہ بوسہ بھی دیا۔ میت کو بوسہ بھی دینا سنت ہے، میت کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، چہرہ دیکھ بھی سکتے ہیں، بالکل دیکھنا چاہیے، لیکن وہ بعض لوگ دفنانے کے بعد صرف چہرہ چھوڑ دیتے ہیں 2 دن کے لیے، وہ غلط ہے، دفنانے سے پہلے۔ اور مٹی ڈالنا بھی سنت ہے اور اس میں وہ دعا بھی ہے صحیح سند کے ساتھ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات میں آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر میں مل جائے گی، پہلی جلد کے اندر 3 مٹھیاں بھر کے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر۔ باقی سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر ایک روایت ہے کہ وہ پاؤں والی سائڈ کے اوپر سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور سہرانے جو ہے وہ آخری رکوع تلاوت کرنا، وہ روایت بہت کمزور ہے، اس میں مجہول راوی ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ بل قبر کے اوپر استقامت کی دعا کی جائے قبر کے سوالات کے لیے۔ جنبی حالت میں کسی چیز کو ہاتھ لگانا یا ذکر کرنا بالکل درست ہے، مسئلہ نمبر 42 میرا ریکارڈ ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ جنبی ہونا یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، حکمی نجاست ہے۔ حقیقی نجاست تو وہی ہے جتنے جسم کے حصے کے اوپر وہ گندگی لگی ہوئی ہے، باقی جسم تو پاک ہے، آپ کا حکماً ناپاک ہے۔ جیسے کہ ایک بندے کا وضو نہیں ہے، کیا آپ اسے ناپاک کہیں گے؟ لیکن نماز کے لیے وہ ناپاک ہے، نماز کے لیے وضو پروٹوکول ہے۔ اس لیے غسل کو بھی اتنا ڈیلے کرنا کہ نماز قضا ہو جائے یہ حرام ہے، ادروائز ڈیلے کر لیں تو جامع ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غسل جنابت عشاء کے وقت کر لیتے تھے، بعض اوقات صبح کے وقت کرتے تھے، فجر داخل ہوتے وقت۔ یہ جو کہتے ہیں جی اتنی دیر ڈیلے نہیں کر سکتے اور وہ جناب اور طرح کے معاملات، میرا یوٹیوب پر کلپ بھی ہے، کیا غسل جنابت کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ جو روایت ہے کہ جو فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، وہ روایت کمزور ہے۔ البتہ کتے اور تصویر والا معاملہ ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، اور وہ بھی کتا اگر شکاری یا حفاظت کے علاوہ والا کتا ہو شوقیہ، اور تصویر بھی اگر ڈومیننٹ جگہ پہ لگی ہے، اگر تصویر آپ کے البم میں لگی ہے، نوٹوں پہ ہے، وہ تو ڈومیننٹ نہیں، نہ تعظیم کے لیے لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جنبی حالت میں آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کیا حالت جنابت میں بھی یعنی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہر حال میں کرتے تھے۔ آپ سارے ذکر اذکار کر سکتے ہیں، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ قرآن چھونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے غسل کا پروٹوکول ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانع نہیں ہوتی تھی، یعنی بغیر وضو کے بھی آپ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، زبانی پڑھ سکتے ہیں، البتہ جس پہ غسل فرض ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اس طریقے سے حیض والی عورت بھی ذکر اذکار کر سکتی، قرآن کے جتنے اذکار اور دعائیں ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ بھی قرآن میں ہے، اذکار کے طور پہ کر سکتے ہیں۔ کیا مولا علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک جب تک حضرت سیدہ فاطمہ کی وفات نہیں ہوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بیعت نہیں کی؟ بالکل یہ صحیح ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، مسئلہ نمبر 55 بھی میرا موجود ہے۔ سیدنا علی کو یہ کلک تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خلافت کے مشورے میں شامل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بخاری میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اہل بیت کو مشورے میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اس پہ حضرت ابو بکر رو پڑے، اور پھر حضرت علی نے کہا بس، اور اس میں الفاظ ہیں، حضرت علی نے کہا کہ اے ابو بکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے، ہم آپ سے کوئی جیلس نہیں کرتے، لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ نے مشورے میں شامل نہیں کیا سقیفہ بنی ساعدہ والے مسئلے میں،
تو اس کا ہمیں قلق ہے. تو اس پہ حضرت بکر رو پڑے. ان کا اللہ کی قسم مجھے نبی علیہ السلام کے گھر والے اپنوں سے زیادہ عزیز ہیں. پھر حضرت علی نے کہا میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں. پھر کہا کہ میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا. اگلے دن پہلے حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حضرت علی کی تعریف کی اور ان کے بیعت میں ڈلے کی وجوہات بتائیں. اور پھر سیدنا علی چڑھے اور انہوں نے اعلانیہ بیعت کی اور سارے مسلمان پھر خوش ہو گئے. لیکن یہ 6 مہینے کا عرصہ تھا. اب یہ پورا ایک پنڈورا باکس ہے, 5 منٹ میں نہیں سمجھایا جا سکتا. 55B میرا مسئلہ ہے, وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, جسے شوق ہوتا